الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دولت قضا پر تشریف لائے تو میں نے چہرے انور پر ایک خاص اثر دیکھا کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ بات چیت نہیں فرمائی اور وضو فرما کر مسجد میں تشریف لے گئے. میں حجرے کی دیوار سے لگ کر سننے کھڑی ہو گئی کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا، لوگوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نیکی کا حکم اور برائی سے روکتے رہو. مبادا وہ وقت آ جائے کہ تم دعا مانگو اور قبول نہ ہو، تم سوال کرو اور سوال پورا نہ کیا جائے، تم اپنے دشمنوں کے خلاف مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ کلمات طیبات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور ممبر سے نیچے تشریف لے آئے. اس کو ابن ماجہ نے اور ابن حبان نے روایت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتے ہیں اور چہرے انور پر ایک خاص اثر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتی ہیں کہ کوئی خاص بات ہے، کوئی اہم معاملہ ہے. ہو سکتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہو جس کے بارے میں جو ہے وہ ممبر پر تذکرہ فرمایا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی ہوگی اس اہم معاملے کے بارے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حجرے میں تشریف لاتے ہیں اور یہ خاص اثر جو ان کے چہرے پر تھا یہ اس وحی کی وجہ سے ہو جو ان پر نازل ہوئی. اور پھر جو ہے مسجد میں تشریف لے جاتے ہیں. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اور مسجد دونوں ایک ساتھ ملے ہوئے تھے، تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوار سے کان لگاتی ہیں کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں. تو ممبر پر تشریف لائے اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، ان اللہ تعالی یقول لکم، کہ بے شک اللہ پاک کا ارشاد ہے. یعنی یہ حدیث قدسی ہے. یہ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اللہ پاک کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لیکن وہ قرآن شریف نہیں ہوتا. ایک تو قرآن شریف ہے، ٹھیک ہے، وہ براہ راست اللہ کا کلام ہے، معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، الفاظ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو من و عن جو ہے وہ امت تک پہنچاتے ہیں. یہ قرآن شریف ہے. اور ایک ہوتی ہے حدیث قدسی کہ وہ بھی براہ راست اللہ پاک کا ارشاد ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا، لیکن وہ قرآن شریف نہیں ہوتا. اس کو نماز میں تلاوت نہیں کر سکتے، اس کی اس طرح تلاوت نہیں کی جاتی جس طرح قرآن شریف کی جاتی، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے. باقی اس کے علاوہ جو احادیث ہوتی ہیں ان کے معنی اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے الفاظ میں نقل کرتے ہیں، اپنے الفاظ میں ان کو بیان کرتے ہیں. تو ان کو جو ہے وہ جو دوسری عام احادیث ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے. تو یہ جو ہے حدیث
یہ حدیث قدسی ہے کہ اس میں فرمایا ان اللہ تعالی یقول لکم، کہ بے شک اللہ پاک تم کو ارشاد فرماتا ہے مرو بالمعروف ونہوا عن المنکر، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو، برائی سے روکو، نیکی کا حکم کرو اور برائی سے منع کرو۔ یہاں پر مرو کا لفظ استعمال فرمایا جس کا مطلب ہے حکم کرنا، کہ نیکی کا حکم دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ نیکی کے لیے درخواست کرو یا نیکی کے لیے منتیں سماجتیں کرو، نیکی کے لیے جو ہے وہ آؤ بھگت کرو، جس طرح کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب جاتے ہیں باہر تو ان سے اس طرح بات کریں جیسے کوئی ان کی منت سماجت کرتے۔ تو منت سماجت نہیں فرمایا بلکہ فرمایا نیکی کا حکم دو، آرڈر کرو نیکی کا، اور برائی سے روکو، برائی سے منع کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ برائی سے نہیں روکو اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ برائی سے منع نہیں کرو اس سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس کے پاس جا کر اس کو مسجد میں آنے کی دعوت دو، بہت پیار سے مٹھاس کے ساتھ اور منت سماجت کر کے اس کو مسجد میں آنے کی دعوت دو۔ مسجد میں آئے گا، پھر وہ باتیں سنے گا، آہستہ آہستہ برائی بھی چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ برائی سے روکو، بھلے توڑ پیدا ہو۔ یہ توڑ اور جوڑ انبیاء کرام آتے ہی اس بات کے لیے کہ اس کے ساتھ جوڑے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑا، اور اس کے ساتھ توڑے جس نے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ توڑا۔ بعض لوگوں کو پتہ ہے وہ شرابی ہو، کبابی ہو، زانی ہو، بد کردار ہو، فنکار ہو، گلوکار ہو، جو بھی ہو، عامر خان ہو نام کا یا سلمان خان ہو نام کا، کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ توڑو نہیں، جوڑ جوڑ کے ان کو لانے کی کوشش کرو۔ جوڑ جوڑ کر لانے میں اس کو موت آ جاتی ہے، اور جو لانے کی کوشش کرے اس کو ہی موت آ جاتی ہے۔ یہ جوڑ اور توڑ کی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ جوڑ اور توڑ کی چیز اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام بولتے ہیں نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم منکر کو دیکھو تو طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے بدل دو، اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے بدلو، اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر دل سے۔ اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ، سب سے کمزور درجہ ایمان کا یہ ہے۔ تو نیکی کا حکم کرو، آرڈر دو نیکی کا، اور برائی سے روکو، ہے نا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کیونکہ آرڈر دینے کے لیے جہاد کرنا پڑے گا۔ اس کے بغیر تم آرڈر نہیں دے سکتے۔ ایسے اس کے بغیر آرڈر دو گے تمہیں کوئی گالیاں دے گا، کوئی پکڑ کے مارے گا، سمجھے نا؟ مگر جب تم جہاد کرو گے اور تمہاری اتھارٹی قائم ہو جائے گی، پھر کسی کے باپ کی بھی ہمت نہیں ہے کہ تمہیں کچھ بول سکے۔ پھر تم آؤ گے، ہاں، اسلامک رینجر کی طرح آؤ گے، ہاں، مسلمان رینجر، اسلامی رینجر۔ تمہاری گاڑی جہاں رکے گی وہاں پر لوگوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، وہاں پہ لوگوں کے پتے پانی ہو جائیں گے کہ یہ ہمارے پاس کیوں رک گیا، شامت آ گئی ہوئی ہماری، سمجھے نا؟ پھر تو جب آرڈر دو گے تو کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جائے، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے کہ وہ گانے بجانے کو بند نہیں کرے، کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ وہ پردہ نہ کرے، کہ وہ داڑھی نہ رکھے، کہ وہ نماز کو ادا نہ کرے، کہ وہ خیانت کو نہ چھوڑے، جھوٹ کو نہ چھوڑے۔ پھر کسی کے باپ کی ہمت نہیں، تمہارے پاس اتھارٹی ہوگی، ہے نا؟ جہاں تم روکو گے وہاں پر لوگوں کی شلوار گیلی ہو جائے گی، بس بھائی السلام علیکم، کیا ہو گیا حاجی صاحب آج ہمارے پاس ہو، سمجھے نا؟ پہلے سے ہی بولے گا بھائی جو آپ بولو اب کرنے کو تیار ہے، آپ کو گاڑی سے اترنے کی ضرورت نہیں، سمجھے؟ تو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ قبل ان تدعو فلا اجیب لکم، اس سے پہلے کہ تم دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول نہ کروں۔ آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، سب دعائیں مانگ رہے ہیں فلسطین کے لیے، امریکہ کو بدعائیں دے رہے، ہم بھی دے رہے ہیں، امریکہ کو یا نہ تباہ کر دے، یہودیوں کو تباہ کر دے، منافقین کو تباہ کر دے۔ نہ کوئی تباہ ہو رہا ہے نہ کوئی برباد ہو رہا ہے، سمجھے نا؟
مسلمان ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. ہماری دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے. دعاؤں میں کوئی دعائیں منہ پہ ماری جا رہی ہے کیونکہ ہم نے یہ کام چھوڑ دیا. یہ کام نیکی کا حکم دینا, برائی سے روکنا, برائی سے منع کرنا, یہ کام ہم نے چھوڑ دیا. فلا اجب وتسألونی فلا اعطیکم, اور تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں عطا نہ کروں. آج لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, یا اللہ مدد کر, یا اللہ. غازہ والے بھی دعائیں کر رہے ہیں, پوری دنیا میں لوگ دعائیں کر رہے ہیں, یا اللہ ہم ان ظالموں سے نجات دے, مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اللہ پاک ہماری دعاؤں قبول نہیں کر رہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم یہ کام چھوڑو گے تو تم پھر مانگو گے, میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. تم مجھ سے سوال کرو گے, میں تمہیں عطا نہیں کروں گا. وَتَسْتَنْصِرُونِي فَلَا أَنْصُرُكُمْ, اور تم مجھ سے مدد مانگو گے, میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. وَمَا زَادَ عَلَيْهِنَّ حَتَّى نَزَلَ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور نہیں فرمایا اور ممبر سے نیچے تشریف لیا. تو 3 چیزیں فرمائی اللہ پاک نے, تینوں کا حالانکہ مطلب ایک ہی ہے, مگر تاکید کے لیے تینوں کو ذکر کیا. تم دعا مانگو گے, میں تمہاری دعا قبول نہیں کروں گا. تم سوال کرو گے, میں عطا نہیں کروں گا. تم مدد مانگو گے, میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. حالانکہ صرف اتنا اگر ہوتا کہ تم دعا مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا, اس میں یہ سب کچھ آ جاتا. ایک ہی بات ہے نا, تم مدد مانگو گے میں مدد نہیں کروں گا, وہی مطلب ہے. تم سوال کرو گے میں عطا نہیں کروں گا, وہی مطلب ہے. لیکن اللہ پاک نے تاکید سے فرمایا, اتنی تاکید سے کہ تم اچھی طرح سمجھ جاؤ کہ اگر تم یہ کام چھوڑو گے, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا, برائی سے منع کرنا, نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا. ہمارے اوپر کفر کے نظام مسلط ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں جامعۃ الرشید کے محتمم کا ایک وہ سن رہا تھا کلپ, نعوذ باللہ من ذالک. وہ بولتے ہیں بھائی کہ ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہونی چاہیے. ریاست کے ساتھ غیر مشروط وفاداری ہونی چاہیے, یعنی وہ جو کچھ بھی کریں تم ان کے وفادار رہو, سمجھے نا. وہ بھلے زنا کریں, ڈاکہ ماریں, ظلم کریں, کفر کریں, اللہ سے بغاوت کریں, تم ان کے ساتھ وفادار رہو. یہ کون کہہ رہا؟ جامعۃ الرشید کا محتمم, سمجھے نا. یہ جہاد کرنا تمہارا کام نہیں ہے, بولتے ہیں یہ ریاست کا کام ہے. ریاست ماشاءاللہ ایسی ریاست ہے جس کے خلاف جہاد کرنا پڑا, اس سے تم جہاد کی توقع کرتے ہو. جب ایسے لوگ ہوں گے مدارس کے محتمم تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ظاہر ہے اللہ پاک کیسے دعا قبول کرے گا. ایسی باتیں کر کے, ایسی باتیں. سعودی عرب کے اندر بھی ایسے لوگ بہت موجود ہیں, سمجھے نا. آل سعود جو بھی بولے بس ولی الامر ہے, اس کی بات کو سنو, بس مانو, چاہے وہ کفر کر رہا ہو. نعوذ باللہ من ذالک. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا, بنو عباس کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. حالانکہ بنو امیہ کے دور میں قانون کیا تھا؟ قرآن و حدیث قانون تھا. بنو عباس کے دور میں قانون کیا تھا؟ قرآن و حدیث قانون تھا. لیکن پھر بھی ان کے ظلم کے خلاف, ان کی خیانت کے خلاف امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا ان کے خلاف جہاد کرو. بنو عباس کے خلاف فتویٰ دیا ان کے خلاف جہاد کرو. اور بنو عباس کا جو خلیفہ تھا منصور, اس نے ان کو زہر پلا دیا, جیل میں ان کو بند رکھا, پھر آخرکار ان کو زہر پلا دیا رحمہ اللہ تعالی. ہاں, آج لوگ بولتے ہیں میں حنفی ہوں, امام ابو حنیفہ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ کیا چیز تھا. یہ بڑے مدرسے والے بولتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. ارے امام ابو حنیفہ کے تم پیشاب کے برابر بھی تم اس کو نہیں چل سکتے, سمجھے نا. وہ اتنا بہادر آدمی تھا, اس نے سر عام فتوے دیے تھے اپنے نظام کے خلاف جہاد کے, سمجھے نا. تم ایسے فتوے دے کر دکھاؤ نا, پھر ہم تم کو دیکھتے ہیں. بولتے ہو ایسے کفر کے نظام کے خلاف, بولتے ہیں تم ان کی وفاداری کرو. وہ تو قرآن و حدیث قانون ہی نہیں ہے یہاں, وہ تو انگریزوں کے قانون چلتے ہیں.
وہ تو قرآن و حدیث کو قانون مانتے تھے، یہ تو انگریز کے قوانین پر چلتے ہیں۔ وہی برطانیہ کا قانون چلتا ہے عدالتوں میں، جا کر دیکھو عدالت میں قرآن و حدیث تمہیں بالکل نہیں ملے گا، نہ کوئی فقہ کی کتاب ملے گی، وہی انگریزی قانون کی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہم نے اس کام کو چھوڑا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اللہ پاک نے ہم کو ذلیل کیا، ہماری دعائیں بے اثر، ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ مدد نہیں دیتا، سمجھے نا؟ دیکھو کیسے حالت ہے، کیسی بنائی گئی، شکل سے مسلمان ہی نہیں لگتے، گلے میں چین پہنی ہوئی ہے، ہاں یہ ناجائز ہے، چین اتارو، سمجھے نا؟ حدیث میں ہے کہ اللہ پاک نے لعنت فرمائی جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ یہ زیورات تو عورتوں کے لیے ہوتے ہیں نا، بریسلیٹ پہننا اور چین پہننا، ٹھیک ہے نا؟ جو عورت مردوں کی مشابہت کرتی ہے اس پر لعنت فرمائی، اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اس پر لعنت فرمائی، سمجھا نا؟ تو یہ اس پر لعنت ہے، اس کو اتارو۔ پھر بال ایسے بنانا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ٹوپی پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، ماشاء اللہ دیکھو امامہ، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پہنتے تھے، امامہ پہنتے تھے، خوبصورتی، اس میں ہماری خوبصورتی۔ ہاں آج یہ جاتے ہیں نائی کے پاس تو انگریزوں کی تصویریں دیکھتے ہیں گوروں کی، ہاں شکل سے گورے ہیں مگر اندر سے بالکل کالے ہیں، اللہ کی ان پر لعنت ہے، پھر ان کے بال بناتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضا سے منع فرمایا، نہا عن القضا۔ قضا کس کو بولتے ہیں؟ کہ کہیں پہ بال رکھو، کہیں پہ بال نہیں رکھو۔ آج جب بھی کاٹتے ہیں تو یہیں سے، یہاں سے پورا گنجا مارتے ہیں، پھر بیچ میں یوں اوپر بال ہوتا، پتہ نہیں کیا چیز ہے، سمجھ سے باہر، سمجھے نا؟ یا تو پورا گنجا کرو، وہ بھی ٹھیک ہے، یا پھر بال رکھو، ہر جگہ بال رکھو۔ پھر اس میں سنت یہ ہے کہ یہاں تک بال رکھو، کندھوں تک، کندھوں سے آگے نہیں جائے، زلفیں رکھو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہاں خوبصورتی، ہاں لمبے لمبے بال یہاں تک، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ یہ نہیں تو پھر پورا گنجا کرو، یہ بھی صحیح ہے۔ ہاں صحابہ کرام میں سے بہت سے تھے گنجا کرتے تھے، یا پھر کم سے کم اگر بال رکھنے ہیں، چھوٹے بال رکھنے ہیں تو ہر طرف برابر، ہر طرف برابر بال، ایسے الٹے سیدھے بال نہیں ہو۔ ہاں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مونچھوں کو کتراؤ، صحیح ہے؟ اس کے بھی دو طریقے، ایک تو یہ کہ پورا شیو کر دو مونچھوں کو، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک یہ کہ مونچھیں لبوں پہ نہیں، اتنی چھوٹی ہوں، یہ لبوں پہ نہیں آنی چاہیے، اتنا اس کو کاٹ لو، ٹھیک ہے نا؟ باقی یوں لبوں پہ آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل بالکل ناپسند تھا۔ جب فارس کے لوگوں کو دیکھا، دو آدمی تھے فارس کے، انہوں نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی، داڑھی کٹائی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ تمہیں کس نے بولا ایسا حال بنایا ہوا ہے، داڑھی نہیں ہے اور مونچھیں اتنی بڑی بڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند ہوا، بولا ہمارا جو رب ہے فارس کا بادشاہ، اس نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا کہ مونچھیں بڑی بڑی رکھو اور داڑھی کٹا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، اور داڑھی کم سے کم 1 مشت ہونی چاہیے، 1 مشت، یہ کم سے کم اس کی حد ہے۔ اس سے اگر کم داڑھی ہے تو پھر وہ اس سے جو ہے وہ داڑھی کا حکم پورا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض لوگ یوں چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، وہ داڑھی سے حکم پورا نہیں ہوتا، داڑھی کم سے کم 1 مشت ہونی چاہیے، سمجھے نا؟ اور یہ ہمارے اس میں خوبصورتی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے، اس میں عزت بھی ہے۔ ہاں جب آدمی بغیر داڑھی کے آدمی کو دیکھتا ہے اس کی کون عزت کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ داڑھی والے کے لوگ عزت بھی کرتے ہیں، اس کو دیکھ کر بولتے ہیں بھائی یہ کوئی اہم شخصیت ہے، اس کے چہرے پر ایسا غروب و جلال ہوتا ہے، سمجھے نا؟ جب وہ ٹوپی پہنی ہوتی ہے یا امامہ پہنا ہوتا ہے، سمجھے؟ ہماری شکلیں بھی ایسی ہوں گی، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر ہمارا کیا حال ہے؟ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر زبان سے روکو،
جب بھی کوئی منکر کو دیکھو بولو بھائی نہیں کرو، گناہ ہے یہ، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، اس کو سمجھاؤ۔ اور پھر تیسرا درجہ ہے کہ جو ہے وہ دل سے اس کو برا سمجھے نا۔ اصل یہ ہے کہ ہاتھ سے رہو، اصل ہے اس اتھارٹی کو قائم کرو جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے سے۔ اور جب دوسروں کو روکے گا تو خود بخود چلو گے نا۔ ہاں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آدمی خود میوزک بجا رہا ہو اور دوسروں کو منع کرے گا۔ جب دوسروں کو روکے گا تو خود بخود عمل کرے گا، سمجھے نا۔ جب دوسروں کو بتائے گا نماز پڑھو تو نماز خود بخود پڑھے گا وہ، سمجھے نا۔ تو دوسروں کو بولے گا روزہ رکھو، خود بخود اس پر عمل کرے گا۔ اور اس کے لیے کون کون تیار ہے، سمجھے نا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں فجر، ظہر، عصر، مغرب، اتنا بڑا محلہ ہے، یہاں پر مسجد خالی نظر آتی ہے۔ کیا بات ہے، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ نماز سے کیوں دور رہتے؟ یہ دیکھو، یہ سارا دن یہاں سے پانی بھرتے ہیں، مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھے نا۔ سارا دن باتھ روم میں گھومتے رہتے ہیں، بیت الخلاء میں جب جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اس کی دعا ہے نا۔ تو خبث اور خبائث کی جگہ میں گھومتے رہتے ہیں، یہاں فرشتوں والے ماحول میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، سمجھے نا۔ سمجھے، فرشتوں والے ماحول میں آؤ، سمجھے نا، اللہ کے نیک بندوں والے ماحول میں آؤ۔ پانی بھرو، پانی کا منع نہیں ہے، سمجھے نا، باہر سے، مگر جب نماز کا وقت ہو تو نماز پڑھو، نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ اللہ پاک دین پہ چلنا آسان فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا